راہ الفت میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے شروع ہونے والی دوستی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ مجھے گمان سا تھا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں اپنی پڑھائی سے زیادہ اس پر توجہ دینے لگی تھی۔ دوسری طرف والدہ کے لاڈ پیار کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی راہ سے گمراہ ہونے لگی تھی۔ میرے والد صاحب کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا اور میں ان کے غم میں کئی روز ٹھیک سے کھا پی نہیں سکی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہو جاؤں، مگر میں تو اپنے والدین کی عزت کو بھی پس پوش ڈال کر پڑھائی تک کو چھوڑنے تک آ گئی تھی۔ میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی ہوں۔ میں اپنے والدین کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ حسن سے ملنا ملانا جاری تھا۔ اپنی باتوں سے کبھی کبھی مجھے بیزار سا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس میری تصویریں تک تھیں جو میں اپنے آپ کو سچا محبت کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک جب اس نے ہیک کر لیے تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے کو ہے، مگر میں تب بھی نہیں سنبھلی تھی۔ میں پھر بھی یہ سوچے بنا کہ وہ زیادہ محبت نہیں کرتا، محض وقت گزاری کر رہا ہے، اس کے ساتھ تفریح کے لیے یہاں وہاں جانے لگی تھی۔ میں جتنا خود کو حسن کے ساتھ ذہنی طور پر اپنا سا سمجھ چکی تھی، تو انہی دنوں میں حسن مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کی باتوں سے میں گھبرا سی جاتی تھی۔ میں نے ایک پل بھی اس کے بنا جینے کا نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک دن جب میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو اس کے چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کی کہیں منگنی ہو گئی ہے۔ اس کی بے رخی سے میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا اور میں مرنے کا سوچنے لگی تھی۔ پھر اس کے بعد میری سوچ کے زاویے کو ایک دوست نے بدلنے میں مدد دی اور میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ہمارے تعلق کو ختم ہوئے اب 2 سال ہو چکے ہیں، جب اس نے پھر رابطہ کر کے دوستی پھر سے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے میری والدہ کو فون کر کے سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور میری اپنے ساتھ تصویریں تک بھی ان کو دکھا دی تھی، جس کے بعد میرے ساتھ والدہ نے جو سلوک کیا وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس نے پھر سے دوستی محض اپنے وقت گزاری کے لیے چاہی تھی، جبکہ میں تو دل سے ہی اس کو اپنانے کے لیے تیار تھی، مگر حسن نے ہی میری محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنا لیا تھا۔ اس نے تو مجھے منگنی تک کی اطلاع نہیں دی کہ میں تماشا نہ بنا دوں۔ مجھے آج تک تکلیف ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، مگر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں نے بھی تو غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ میں نے بھی تو اپنی عزت کا رکھوالا اسے سمجھ لیا تھا، جس کے نزدیک میں ایک وقت گزاری کی شے تھی۔ مجھے اسی بات پر شاید سزا ملی تھی۔ آج میں بابا کی خواہش کے مطابق وکیل بن چکی ہوں۔ میری طرح کئی لڑکیاں محبت کے نام پر لٹ کر جب میرے پاس آتی ہیں اور مدد کی درخواست کرتی ہیں تو میں ان کی مانند دوسری ستم زدہ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ذہنی رجحان کو بدلنے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ میں سمجھاتی ہوں کہ اصل محبت اللہ اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، اور محبت وہی ہوتی ہے جو پاکیزہ رشتے کے ساتھ ملتی ہے۔ آج میں حسن کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی ہوں۔ میرے دل میں برائی نہیں تھی تو کیوں سامنا کرنے سے ڈروں؟ مگر جس نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا اس کو معاف تو کر دیا ہے، پر دعا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے۔